یہ جو لیکچر آج انشاءاللہ ہو رہا ہے یہ ویسے تو منڈے کو ہوا کرے گا اور آپ کی لیب بھی منڈے کو ہوا کرے گی، تو وہ کل آپ کا ایگزام تھا اس وجہ سے پھر میں نے آج اس لیے 2 گھنٹے کی لیب رکھی ہے، ویسے 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، تاکہ جو آپ کا نا ویک ضائع نہ ہو، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی فرائیڈے کو لیب رکھتی اور پھر اس کے بعد ایک دم سے منڈے کو پھر دوبارہ نیکسٹ لیب آ جاتی، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ والا کام کیا ہم نے۔ تو اچھا لیکچر یا کورس کے متعلق سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے سن لوں کہ آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کورس سے، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں کیا موڈ ہے، تاکہ کورس کو کرتے وقت میں وہ چیز دھیان میں رکھوں۔ جی بچوں کوئی انپٹ ہو آپ کی، کوئی بات کہنا چاہتے ہوں؟ کوئی میم بھی مینلی تو ہاں یہی آئیڈیا ہے نا کہ ڈیٹا بیسز پڑھنی ہے، تو ہم نے پہلے ویسے اس میں یوز تو کی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اپنے پروجیکٹس میں ڈیٹا بیسز، لیکن اتنا کوئی آئیڈیا نہیں آپ نے ہے ڈیٹا کس طرح بیسز بنتا کیسے ہے۔ سافٹ انجینئرنگ میں یوز کیا؟ میم اس میں ڈیٹا بیس یوز کیے تھے نا، اس کے لیے کیا کہتے ہیں، ہمارے جو بنائے تھے پروجیکٹ بنائے تھے تو اس کے لیے ڈیٹا وغیرہ اسٹور کرنا تھا، تو اس کے لیے ایس کیو اس ایل میں لائٹ بھی یوز اچھا ایس ایس کیو کیو ایل ایل لائٹ لائٹ بھی یوز کر کے دیکھا ہے، اس کے علاوہ فائر بیس یوز کر کے دیکھیے، اور زیادہ اس سے زیادہ نہیں پتا ابھی تک، لیکن اتنا ہی پتا ہے مجھے، باقیوں کو شاید زیادہ ایکسپوجر ہو۔ اچھا تو کیوری کوئی کرنے کی کوشش کی ہے، ٹیبل سے انفارمیشن نکالنا یا وہ کرنا؟ میم وہ ویسے ہی پائتھن پہ میں نے کر کے دیکھا تھا، فلاسک ایپ بناتے ہوئے یہی اے آئی کی جب بنا رہے تھے، لیکن وہ ایک ہی میں نے کر کے دیکھی تھی اور نہ مجھے ضرورت پڑی تھی ڈیٹا بیس کی اس کے لیے جو میرا پروجیکٹ تھا، تو اچھا اور بھی اسی کے کسی حساب بچے نے استعمال کیا؟ کوئی اور بچہ جس میں ڈیٹا بیس یا آئیڈیا دینا چاہے کوئی؟ تم لوگ اتنے یا تو سوئے ہو یا تو میں پھر نام لے کے اٹھانا شروع کروں۔ تھوڑا سا نا دیکھو میں ریکارڈڈ لیکچر بھی دے سکتی تھی، آج کی کلاس میں نے کیوں اس طرح سے رکھی ہے تاکہ تھوڑا سا انٹریکٹیولی میں آپ کو جب سٹارٹ لینا ہے نا کورس میں تو پھر انٹریکشن ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے بچے کہاں پہ کھڑے ہیں، اور اس طرح سے تو تھوڑی سی آپ لوگ انپٹ دو گے ڈیٹا بیس سے کیا مطلب ہے آپ کی، تاکہ میں سٹارٹ لوں، ورنہ میں بولتی جاؤں گی آپ لوگ سنتے جاؤ گے، میں پتہ نہیں سن بھی رہے گا نہیں سن رہے، میوٹ کر کے بیٹھے ہوئے، اگر نہیں جہاں پہ کرو گے تو ہم ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں فیوچر یوز کے لیے اس کو ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں ایک چیز سوچی تھی کہ میں تم لوگوں کے نا کیمرہ یا تو آن کرواؤں، ماسک پہن لو بے شک، اچھا خیال ہے میرا کہ مناسب نہیں ہے؟ میم ابھی تو مناسب نہیں ہے۔ میں سوچ یہی رہی ہوں آئندہ سے، تاکہ مجھے پتا ہو کہ کون سن رہا ہے کون نہیں، سعد اور آپ تو بول رہے تو آپ کے نہیں کرواتے، جو بولے گا اس کا میں نہیں کرواؤں گی، اوکے مجھے میم، پتا میرا تو بھی نہیں چلے گا کروایا۔ کلاس میں پہلے کون؟ عثمان احمد، یس اچھا میم۔ آپ ہوش میں ہو، اوکے اور میم۔ کون ہو؟ میم ہم بھی یس ادھر ہی میم ہیں۔ ہم بھی ہوش میں ہی ہیں۔ میم ادھر ہی ہے۔ یس میم۔ تو ابا باتیں نکلے تم لوگوں کی، پہلے جو میں پوچھی تھی کہاں سوئی ہوئی تھی؟ میم ایسا اصل میں رہتا ابھی نا سیمسٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ابھی تک گھر نہیں گئے، تو ہمیں بھی پتہ نہیں چل رہا کہ نیکسٹ سیمسٹر سٹارٹ ہو گیا۔ اچھا اوکے، ہاں یہ ایک ظلم ہے آپ کے، وجہ رات کو پیپر ختم ہوئے صبح اگلی کلاس یس سٹارٹ ہو میم۔ گئی۔ اچھا لیکن اوکے یہ کہ میم، وہ گھر کلاس بھی بھی نہیں گئے؟ میک اپ کلاس۔ اچھا پہلے دن سیمسٹر کی پہلی میک اپ کلاس آپ کی نا، پہلی کلاس ہے وہ بھی میک اپ، یہ بھی ہے۔ اچھا لیکن یہ کہ وہ آپ لوگ گھر کیوں نہیں گئے رات کو؟ تو ہاسٹل خالی کرا دی تھے انہوں نے؟ نو میم ابھی 1-2 دن کا ٹائم ہے، وہ ابھی الیکٹریکل والوں کے پیپر نہیں ختم ہوئے، 1-2 اور ڈپارٹمنٹس کے بھی نہیں ختم ہوئے۔ اچھا چلیں صحیح ہے، لیکن یہ کہ اٹینڈنس بھی تھوڑے ہیں، بہرحال چلو کلاس میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو انپٹ میں نے تھوڑی سی آپ سے لے لیا۔ اچھا سو آئیڈیا یہ ہے کلاس کا اس ٹائم پہ کہ وہی آپ کے پاس ڈیوکو تھیری اور لیب، وہاں پہ تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیں گے امپلیمنٹ، لیکن ڈیٹا بیس سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا اسٹرکچر میں انفارمیشن سیو کرنا۔ اب ڈیٹا اسٹرکچر آپ کے پاس کون سا ہے اس ٹائم کے اوپر؟ جو آپ نے ابھی تک پڑھے تھے وہ آپ نے اریز پڑھی ہوئے ہے، گرافس پڑھے ہوئے اور یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئے،
تو ڈیٹا بیس کا اسپیشل نام بس اس لیے دیا گیا ہے اس چیز کو کہ گرافس وغیرہ سارے ایک الگوریتمک وے میں بھی اس کے کاسٹ انالیسس والا ہو جاتے ہیں، لیکن ڈیٹا بیس اسپیسیفکلی جو ڈیٹا اگر بہت زیادہ ہو جائے یا تھوڑا بھی ہو جائے ویسے، لیکن زیادہ تر یہ کہ زیادہ انفارمیشن کے لیے، لانگ لاسٹنگ انفارمیشن کے لیے جو ہے نا وہ آپ کسی چیز میں سیو کرنا چاہو تو وہ ہے۔ ایڈیشنلی اس کا ڈیٹا اسٹرکچر اور ڈیٹا بیس سے یہ ڈفرینس آتا ہے کہ ہم ڈیٹا بیس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیٹا مینجمنٹ جو ہے نا سسٹم بناتے ہیں۔ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم سے مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کی انفارمیشن ایک باکس میں سیو ہو گئی ہے اور شاید ڈرائنگ اتنی اچھی نہ ہو، یہ ڈیٹا بیس آپ کی ہے۔ اب اس ڈیٹا بیس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس اس کو مینیج کرنے کے لیے کچھ ہم سسٹمز بناتے ہیں جو کہ اس کی سیکیورٹی، اس کی کنکرنسی اور اس کے کئی طرح کے مسئلے، جیسے فار ایگزامپل کہ ورسٹ کیسز میں یا کوئی برے حالات کے اندر اگر کوئی کریشز آ جاتے ہیں تو ڈیٹا بیس کی جو ریلائبلٹی ہے وہ کتنی ہے۔ ریلائبلٹی سے مطلب کیا ہے کہ مطلب اگر میری ویب سائٹ کریش کر جاتی ہے، آپ نے کہیں سے ہوسٹنگ لی ہے، ویب ہوسٹنگ کی ہے، تو آپ کی کسی وجہ سے جو ویب ہوسٹ والوں کا جو سرور ہے جس کے اوپر آپ کی ویب سائٹ پڑی ہوئی تھی، سرور سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ایک ایسی مشین ہے جو ہم ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں جو کہ ہمیشہ آن رہتی ہے، آلویز آن، اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز رکھ دیں اور وہ دنیا والے جو ہے نا وہ کوئی اس کو لنک پرووائڈ کر دیں اور دنیا والے صرف وہ لنک کھولیں اور وہ لنک اس مشین سے انفارمیشن لے اور اس لنک پہ لوڈ کرے اور آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو بیسکلی سرور کا کنسیپٹ ہے کہ ایک سیپریٹ مشین جو کہ ہمیشہ آن رہتی ہے اور جو کہ لائیو چیزوں کے لیے، چیزوں کو لائیو کرنے کے پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس میں اس سرور سے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو جو ڈیٹا بیس ہے وہ یہ چیز مینٹین کر، ڈیٹا بیس کے اندر تو آپ نے انفارمیشن سیو کر دی، اب اس کے انٹرنل اسٹرکچر کی بھی میں نے کوئی ڈسکشن نہیں کی۔ تو اس کے اندر انفارمیشن سیو کرنے کے بعد اگر تو کریشز کی صورت میں، سیکیورٹی کے مسائل میں بہت زیادہ یوزرز اس کو ایکسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں، 1000 1,00,000 سارے اسی ڈیٹا بیس سے انفارمیشن کی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور اسی ڈیٹا بیس سے انفارمیشن باہر آ رہی ہے، تو اس کیس میں چیزیں کیسے مینج ہوں گی؟ تو وہاں پہ پھر اسپیسیفکلی ڈی بی ایم ایس، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز وغیرہ کے کنسیپٹ آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو ڈیٹا اسٹرکچر سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ہوتی تو ڈیٹا اسٹرکچر ہی ہے بائی دی اینڈ آف دی ڈے، لیکن اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اوپر ایک لیئر ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں جس سے اس پہ مزید سپورٹ مل جاتی ہے ہمیں، تو وہ جو ہے نا وہ ایک پورا ایک وہ بن جاتا ہے کورس کہہ لیں یا وہ۔ اب اس کورس کے اندر کیا ہوگا، obviously ہم اسی طرح کے مسئلے بھی ڈسکس کرے ہوں گے کہ کنکرنسی، یعنی کہ اگر بہت زیادہ یوزرز اکٹھے ایک وقت میں ڈیٹا ایکسیس کرے تو کیا ہو رہا ہے، سسٹم کے کریش ہونے کی صورت میں کیا چیز ہو رہا ہے، اس جو ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے جو ڈیٹا بیس کو سیو کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں اور اس کو آپ کیوری کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ملٹیپل اس کے اندر فلیورز ہیں اس کورس کے اندر جو کور ہوں گے۔ تو ہمارے پاس جو مین آج کل کے دور کے جو مسئلے ہیں نا، آج کل کے دور کے مسائل یہ ہے کہ ڈیٹا بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ یوٹیوب کو لے لیں آپ، ہر دوسرے دن مجھے شاید لگتا ہے فیس بک پہ بھی آپ لوگ، واٹس ایپ کے اوپر بھی کتنی ویڈیوز جو ہے وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں، اور مطلب گروپ کے اندر وہ انفارمیشن جا رہی ہے، اب وہ انفارمیشن کہیں پہ سیو ہو رہی ہے، وہ امیجز ہے، وہ کلپس ہے، مطلب اب یہ سارا کچھ ایون کہ یہ جو آپ کی آن لائن ٹرانزیکشنز ہے، اگر آپ ہائپر اسٹار چلے جاتے ہیں یا کسی بھی اسٹور میں، امیزون کے اسٹور میں چلے جاتے ہیں، فیس بک کی بات کر لیں تو روز کے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ان کو ایکسیس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یہ ساری انفارمیشن کہاں جا رہی ہوتی ہے، ساری انفارمیشن ان کے ڈیٹا بیسس میں جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیا کہ اگر فیس بک والے ایسا کر لیں کہ انہوں نے ایک مشین خریدی ہوئی اور وہاں پہ ڈیٹا بیس رکھ دیتے ہیں، اپنی ساری پوری فیس بک کی ڈیٹا بیس رکھ دیتے ہیں جہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے، اگر یہ مشین خراب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، کوئی بتانا چاہے گا؟ حضرات ہوش میں ہو کہ پھر کیمرہ میں پکی بات ہے میں آن کرانے کے موڈ میں؟ میم سارا یس ڈیٹا میم، جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، سسٹم کریش کر جائے گا، یوزر آئی ڈیز ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا تو فیس بک بند ہو جائے گی، آپ لاگ ان نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کے لاگ ان کے لیے پاس ورڈ اور ای میل اس مشین کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کا کرنا کیا چاہیے پھر ایسی صورتحال میں؟
बैकअप भी होना चाहिए. बैकअप्स होने चाहिए, और बैकअप्स कहाँ पे होने चाहिए, और कई मशीन्स जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए जो कि ग्रेसफुली सिस्टम को डिग्रेड कर सकें. ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का क्या मतलब हुआ? मतलब अगर तो वो एक से क्रैश करता है तो वो दूसरे पे फौरन से सही तरह से ट्रांसफर कर सके. हाँ बिल्कुल. ग्रेसफुल कहते हैं ना कि वो बंदा बड़ा ग्रेसफुल है, वो बहुत मतलब देखने में बड़ा सोबर सा इस तरह से महसूस होता है. तो उन्होंने कहा है कि आपने अगर मरना है तो इज्जत के साथ मरे. ठीक है, यानी कि दुनिया आपको याद करे. तो ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का मतलब है कि आपका काम खराब जरूर हो रहा है लेकिन आपके कंट्रोल के साथ खराब हो रहा है. यानी यू नो कि क्या हो रहा है और आपको ये पता है कि क्रैश आने की सूरत में क्या क्या काम करना चाहिए. अगली मशीन ने ऑन हो जाना है. अगर एक मशीन क्रैश हो रही है तो अगली ऑन हो जाए, अगर अगली भी क्रैश हो रही है तो उसके बाद अगली ऑन हो जाए. या फिर एक तो ये तरीकेकार. दूसरा तरीका ये है कि मे बी आप डेटाबेस एक मशीन पे रखें ही ना, आप अपनी डेटाबेस मल्टीपल मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें. असल में मैं ये बातें आपको क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं आपको एक फ्लेवर देने की कोशिश करूँ कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन को सेव करना है, यहाँ पे बात नहीं ख़त्म होती. मसला ये है कि काम खराब होने की सूरत में क्या करना है. मसला ये है ज़्यादा यूजर्स के केस में क्या करना है. मसला ये है कि डाटा ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा डाटा हो जाए. तो अगर यूजर्स क्यूरी कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्च करना उस मालूमात को, जैसे लेट्स से इसी डाटाबेस के अंदर अगर 5 करोड़ एंट्रीज पड़ी हुई है, ठीक है, और उसमें से मैं आपका नाम ढूंढना चाहती हूँ, तो अब क्या होगा. अब यहाँ पे कौन से एल्गोरिदम्स लगेंगे, किस तरीके के साथ जो है वो 5 करोड़ रोज में से मैं बचत कर लूँ कि 4-5 दिन या 10 दिनों में जवाब आने से बेहतर है कि मुझे इमीडिएटली पलक झपकते हुए जवाब आ जाए. तो ये सारी वो बातें हैं जो कि डेटाबेस के कोर्स के अंदर जो है वो पढ़ी जाती हैं. तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्केल्ड टू बिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि अगर आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो आपके ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, एड्स हैं, इश्तिहारात हैं, रोज ट्रिलियंस है. जो रोज का क्या मतलब है, डेटाबेस के अंदर जो एंट्रीज हैं, जो मैंने 5 करोड़ यहाँ पे कही, वो एंट्रीज कितनी ज़्यादा हो रही है. तो ये सारा कुछ जो है वो डेटाबेस में मैनेज हो रहा होता है. इसके अलावा जो कोर्स के अंदर हमने क्या करना है, ये वाला जो कोर्स है ये मैं फॉलो कर रही हूँ स्टैनफोर्ड का कोर्स. पिछली बार एआई का मैंने किसको फॉलो किया था, एआई एमआईटी का फॉलो कर रहे थे. MIT. हाँ जी. और स्टैनफोर्ड का जो डेटाबेस का कोर्स है वो स्टैनफोर्ड वाला है. ठीक है, तो इसको हम वहाँ से कवर करेंगे. तो ये स्लाइड्स भी मैंने वहीं से ली है और मैंने उसको एडिट किया है, तो ताकि आप लोगों को तसल्ली रहे कि आप मुनासिब काम पढ़ रहे हो. मैं नहीं पढ़ा रही, बाहर की दुनिया वाला मटेरियल आपको पढ़ाया जा रहा है. ठीक है. अच्छा, मैम कोड क्या है? 363 ये आपका कोड है. CST सर यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, बस ये लाइन टाइम पे होगा. अच्छा खैर, जो स्टोरी मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर चलाई थी वो ये मैं आपको बता दूं कि आपके कोर्स में आपने क्या करना है. आपने क्यूरी करना सीखना है. पहली चीज, क्यूरी करने का मतलब क्या है कि जो डेटाबेस आपके पास पड़ी होगी, आप उस डेटाबेस से क्या लिखेंगे कि इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल के आपके पास आ जाएगी. तो वो जो क्यूरी वाला पोर्शन है, एक तो वो है जो कि लैब के पहले, लैब में तो मेरे ख्याल से हम एंड तक जो है वो शुरू से एंड तक सिर्फ क्यूरी ही करते रहेंगे, क्योंकि क्यूरी के बगैर गुजारा नहीं होगा. क्यूरी एक मेन पार्ट होगा, लेकिन फर्स्ट 4 वीक्स जो है वो हम क्यूरी वाले सेक्शन के ऊपर यानी एसक्यूएल की के मुतालिक हम देख रहे होंगे कि बेसिक चीज़ें कि किस तरह से डेटाबेस को आप कर सकते हैं. इसके अलावा जो काम होगा हम लोगों का वो ये होगा कि हमने छोटे छोटे डाटा सेट्स नहीं, हम ज़रा बड़े बड़े डाटा सेट्स देखेंगे. वो बड़े बड़े डाटा सेट्स जो है वो क्लाउड के ऊपर पड़े होंगे. उसके लिए आप आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आपने बिग क्यूरी को कॉन्फ़िगर करना है. बिग क्यूरी के ऊपर आपके पास सारी एक्सेस होगी क्लाउड पे, जितने भी डाटा सेट्स पड़े होंगे जो कैगल के आपने इस्तेमाल किए हैं, जो जनरली आप वैसे देखते हैं उसमें से काफ़ी डाटा सेट्स जो हैं वो बिग क्यूरी के ऊपर अवेलेबल होता है. तो उस पर आप रजिस्टर करेंगे, कन्फिगर करेंगे, वो आपको एक लिमिट देंगे, उस लिमिट के हिसाब से आप काम करेंगे. तो एक चीज़ तो हम ये स्केलिंग वाले एस्पेक्ट पे बहुत तफसील में नहीं लेकिन कुछ लेवल तक हम जाएंगे, लेकिन बड़े डाटा सेट्स पे काम करेंगे. फिर हम डेटा सेट को चेंज करना, उसमें अपडेट करने के हवाले से जो जो चीज़ें हैं वो कौन सी क्यूरीज हैं जिनसे आप डेटा सेट चेंज कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और डेटाबेस की खसूसियात क्या है, एसिड तेजाबी प्रॉपर्टीज जिसको मैं कहती हूँ, लेकिन ये असल में एब्रीविएशन है 4 प्रॉपर्टीज की. तो इनको हम देखेंगे कि ये क्या होता है.
اس کے علاوہ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ اچھی ڈیٹا بیس ڈیزائن کیسے کرتے ہیں. تو صرف یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی, یہ بھی کہ ڈیٹا بیس کی ایٹریبیوٹس کیا ہونی چاہیے, کون سی کیز بننی چاہیے, کتنی ایٹریبیوٹس کتنے ٹیبلز میں ہونے چاہیے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اچھا ڈیٹا بیس ڈیزائن کیسے بنایا جاتا ہے, نارملائزیشن کی ٹیکنیکس ہم دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے, بی ٹریز وغیرہ, وہ بھی دیکھیں گے. وہاں پہ وہ تھوڑے سے مشکل ہوں گے, وہ تھوڑے سے میتھمیٹیکل پورشن ہوگا آپ کی ڈیٹا بیس کا, جو تھیوریٹیکل پورشن ہوگا. اتنا میں ہر بچے کو بتا دوں, مجھے اس ٹائم پتہ نہیں کہ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں بچے اے آئی میں. تو اگر لیٹ سے 40 میں سے آپ کے 12 بچے اگر فیل ہو رہے ہیں, لیکن ڈیٹا بیس کا ایسا کورس ہے جس میں بچے فیل نہیں ہوتے. اس کو اپنے لیے, لیکن ساتھ میں یہ اٹیچ کر دوں کہ اگر آپ پڑھے تو اس کی جو پروگرامنگ ہے نا وہ ایس کیو ایل کی, وہ بہت آسان ہوتی ہے کیوری کرنا. تو جن بچوں کو پروگرامنگ نہیں آتی, اس پہ ڈپینڈ نہیں کر رہی, یہ بالکل انڈیپینڈنٹ بات ہے ایس کیو ایل. اور کیوری رائٹنگ تقریباً کلاس کا ہر بچہ کر لیتا ہے, تقریباً نہیں کہنا چاہیے, ماشاء اللہ سارے بچے کیوری رائٹنگ کر لیتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ان کے اوپر ٹائم, جو لیب ہو رہی ہے نا, لیب ان کی آسان ہوتی ہیں اور مزہ آتا ہے ایس کیو ایل کی لیب کرنے کو. تو یہ اس طرح کا کورس نہیں ہوگا جیسے اے آئی کا تھا کہ مشکل ہے اور میتھ لیبس اس کی بہت ٹف ہے. اس کی لیبس ٹف انشاءاللہ نہیں ہوگی. اس میں پروجیکٹس آئیں گے, بڑے ڈیٹا سیٹس کو آپ کریں گے اور پریکٹیکلی کام کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو پروجیکٹ نیچے مینشن بھی ہے. ہاں جی, پروجیکٹ تقریباً آپ کے لیب میں جو کروائے جائیں گے وہ 3 سے 4 پروجیکٹس ہیں, وہ ہم کروائیں گے. ٹھیک ہے, 3 تو کنفرم ہے انشاءاللہ, 4 کی میری کوشش ہوگی کہ 4 پروجیکٹس میں کروا لوں, اور پھر تھیری میں دیکھیں گے یہ کیا کرنا ہے. اچھا, اور یہ جو پروجیکٹس ہیں اس پہ میں نے آپ کو بتا دیا, جو ڈیٹا سیٹس ہیں وہ آپ کے کلاؤڈ کے اوپر جو پڑے ہیں وہ استعمال ہوں گے, اور جو لینگویجز اس کورس میں یوز ہو رہی ہوں گی وہ ایس کیو ایل اور پائتھن کا استعمال ہو رہا ہوگا. مے بی پائتھن کے علاوہ کوئی بھی جب پروجیکٹ بننا ہو تو ہو سکتا ہے میں کسی اور لینگویج کا بھی آپ کو مشورہ دے دوں, لیکن اوور آل ایس کیو ایل اور پائتھن کا استعمال ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے یہاں تک یہ بتا دیں کتنے بچے کلاس میں پریزنٹ ہے بھلا. present ma'am. یس میم. پریزنٹ تو ہے لیکن گن کے بتا دیں. 19 ہے, شرم کرو گا, 19 ہے. 19 ہے. سن لو, کل جو 19 سیشن کی میں نے کلاس لی, مجھے خوشی بھی ہوئی, مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا, کیونکہ ماشاءاللہ 38 بچے کلاس میں شروع سے اینڈ تک 2 گھنٹے کے لیے بیٹھے رہے. تو ساتھ یہ کلاس کو بتا دیں, اگر ان کی اٹینڈنس جو 2 گھنٹے کے لیکچر میں آگے میں زیادہ توجہ سے لوں گی, تو اس میں یہ ہے کہ 4 کنزیکٹیو لیکچر چھوڑنے پہ جو ہے نا پھر میرے سے ڈبلیو ایف کی توقع کر لیں, فورس وڈرال کورس سے سیدھا باہر. میرا دل نہیں کرتا ایسی دھمکیاں دینے پہ, لیکن مجبور کر دیتا ہوں, میں کیا کروں. جب بہرحال ایڈیوکو پہ آپ رجسٹر ہو جائیں, آج آپ کا لیب میں رجسٹر ہونا لازمی ہے, کیونکہ آپ کو وہیں سے آپ کی لیب جو ہے وہ ملے گی. تو اس لیے اس سے پہلے رجسٹر کر لیں تاکہ میں آپ کو انرول کر لوں. سلائڈ جو ہے نا یہ چونکہ میں جی لیکچرز ہمارے اسی طرح ہی چلیں گے ریکارڈیڈ, یا پھر اسی طرح سیشن ہوا کریں گے؟ میں نے فاطمہ کو یہ بتایا تھا کہ جہاں پہ ابھی تو انٹریکٹیو سیشن کی ضرورت ہے, جو کورس کا پہلا ویک ہوتا ہے نا اس میں تھوڑی انٹریکشن چاہیے ہوتی ہے تاکہ کورس کو ایک کک سٹارٹ دے دیں, جیسے رکشے کو سٹارٹ کرتے ہیں نا وہ اس طریقے سے. اس کے بعد جب مجھے فیل ہوگا کہ آپ لوگ تھوڑے سیٹ ہو گئے ہیں, کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کورس کے ساتھ, آپ کے سوالات ختم ہو گئے ہیں, تو پھر میں ریکارڈڈ لیکچرز انشاءاللہ دے دوں گی. ٹھیک ہے جی میم, تھینک یو. میم جی. میم کورس انرول نہیں ہو رہے, انرول کرتے ہیں دوبارہ سے انرول کا آپشن آ جاتا ہے. مے بی شاید میں نے یس ایکسیپٹڈ میم کیا, ایڈیو کو اپنی بھی کوئی ریکویسٹ مسئلہ کر آ لی رہا ہے. ہے. اچھا میں چیک کر لوں گی, لیکن کل میرے رات کو کوئی آپ کی کلاس میں 10 بچے رجسٹر ہو گئے تھے, وہ ان کو میں نے کر دیا, لیکن میں دوبارہ دیکھ لوں گی, ہو سکتا ہے آپ کی ریکویسٹ آ گئی ہو اور آپ کو بٹن ایسے ہی شو ہو رہا ہو, لیکن میں دیکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے نہیں میم, یہ کل تک مسئلہ آ رہا تھا, میں نے ابھی کیا انرول, اب ہو گیا. کل یہی ٹھیک ہے مسئلہ آ رہا تھا, کل جو ہے نا جو سیکشن سلیکٹ کرنے کا آپشن ہوتا ہے نا وہی نہیں دے رہے تھے, تو شو نہیں اچھا ہو رہا تھا, لیکن اب ہو گیا. چلے صحیح ہے, اب ہو گیا. تو اب آپ لوگ کر لیں لیب سے پہلے, کیونکہ لیب آپ کی 11 بجے اسٹارٹ ہونی ہے, تو میں پھر ابھی انرول کر دوں گی آپ کو. اچھا سلائڈس کا میں نے آپ کو بتا دیا بچوں, سلائڈس جو ہیں وہ ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں اسٹینفرڈ کی, وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جو اگر میں کوئی اسپیشل چیز اپلوڈ کرتی ہوں وہ میں ڈیوکو پہ کر دوں گی. آفس آورس جو ہے وہ کلاس ٹائم کے دوران, اگر تو ریکارڈڈ لیکچر ہوتا ہے تو کیو اے سیشن کے طور پہ استعمال ہوں گے, اور کیمپس کے اوپر میں آپ کو پراپر آفس آورس دے دوں گی جب آپ آئیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ ہم اچھے طریقے سے کرونا ٹرانسفر کر سکیں. تو
اچھا کلاس کے اندر آپ کوشچنس پوچھتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کلاس کے دوران بھی آپ کو پورا ٹائم دوں گی, جو آپ کے ایشوز ہیں وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اور ٹی اے جو ہیں وہ آپ کے کون سے ہیں وہ آگے آتے ہیں. لیٹس سی, یہی کام میں کر رہی ہوں, میں پاز کر رہی ہوں پھر پوچھ رہی ہوں بار بار کہ کوئی سوال ہے تو بتا دو, منتیں کر رہی ہوں کہ کوئی سوال ہے تو بتا دو, لیکن چلے خیر آگے چلتے ہیں. اچھا 2 ٹی ایس بچے انشاءاللہ تو کوئی کہ جو آپ کے ساتھ لیب میں آپ کی ہیلپ کرے ہوں گے. سلمان سلیم وہی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ اے آئی کی لیب کی تھی. اس کے علاوہ انشاءاللہ روما نے کیا ہے میرے ساتھ کمٹ کہ وہ بھی لیب کی ٹی اے شپ میں ہوگی. تو آپ لوگ کے جو مسئلے ہیں ایشوز ہیں وہ یہ دونوں انشاءاللہ سن رہے ہوں گے. اور گریڈنگ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ گریڈنگ کا کرائٹیریا وہی ہے جو ہم نے سیمسٹر 1 میں دیکھا تھا, 6 سے انفینٹ کوئزز جتنے مرضی لے لوں 6, لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی میڈس فائنلز اسائنمنٹس ہوگی, کلاس پارٹیسپیشن کے کوئزز ہوں گے, پرابلم سیٹ آپ کو ملیں گے جو تقریباً 4 ہوں گے, 2 سے 4 ہو سکتے ہیں. 4 نیوز یہی پروجیکٹس میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 سے 4 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ ڈیز کی پالیسی یہی ہے کہ 2 لیٹ ڈیز آپ کو الاؤڈ ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. اور 2 لیٹ ڈیز کا مطلب یہ نہیں کہ لیب کی سبمیشن ٹائم سے ہر ایک مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ 4 دن بعد جمع کرا رہے ہیں تو آپ کے 4 لیٹ ڈیز ہوتے ہیں ایک ہی لیب کے پیچھے. تو ایک دن کی اس گنجائش ہے. ایکسٹینڈیڈ آورس کا فیچر ایڈوکو پہ ایڈ ہو گیا ہوا ہے, وہ میں اسی میں ایڈ کر کے آپ کو بتا دیا کروں گی جس لیب کی گنجائش ہے ایکسٹینڈیڈ کی. اس کے علاوہ ہاں, جو آپ کے پاس گوگل کلاؤڈ کا پلیٹ فارم ہے, یہ جی سی پی ہے گوگل کلاؤڈ کا پلیٹ فارم, اس کے اوپر آپ نے آ جانا ہے. یہ سلائیڈز اس کے اوپر لنک بھی اویلیبل ہے, آپ نے جا کے اس کے اوپر رجسٹر ہونا ہے. اس کے اوپر جو چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کو کریڈٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہر بچے کا ایک لمیٹڈ کریڈٹ ہوگا اور وہ لمیٹڈ کریڈٹ آپ کو فری میں ملتا ہے جب آپ جی سی پی کے اوپر رجسٹر ہوتے ہیں. اور یہ کریڈٹ استعمال ہوگا آپ کی ایس کیو ایل کی جو آپ کیوریز لکھیں گے نا, جو کیوری لکھیں گے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے, یہ کیوری جتنی انفارمیشن یہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے لے کے آ رہی ہے اتنا ڈیٹا آپ کا اس جی سی بی کریڈٹ میں سے مائنس ہو جائے گا. بات فالو کی, یعنی کہ جو ڈیٹا بیس ہے نا, اگر لیٹ سے میں کہتی ہوں کہ اس ڈیٹا بیس کے اندر کسی بچے کا نام پڑا ہوا ہے اور اس کا رول نمبر پڑا ہوا ہے, اور جو نام ہے وہ لیٹ سے 8 کریکٹر سے بنا ہوا ہے اور جو رول نمبر ہے وہ بھی یا 10 کریکٹر سے مل کے بنا ہوا ہے, تو ایک رو کا کتنا سائز ہوگا کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک پرٹیکولر انٹری کا کتنا سائز ہوگا اگر نام 8 کریکٹرز کا ہے اور رول نمبر 10 کریکٹرز کا ہے؟ میم رو کا 18 سائز characters. 18. 18 کریکٹرز ہوں گے نا, لیکن سائز پوچھ رہی ہوں ان بائٹس. اگر ایک کریکٹر 8 ہے ٹھیک ہے, تو 18 انٹو 8 ہوگا. ایسی نا, اگر 1 کریکٹر از اکول ٹو 8 بائٹس یا 1 بائٹ, تو یہ 18 بائٹس بن جائیں گی اگر ایک کریکٹر اس کے ہے, اور اگر یہ 4 کے ہے تو وہ سسٹم ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس طرح سے آپ بات کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انٹری کو ڈیٹا بیس میں ایکسیس کروں گی تو میں 18 بائٹس کنزیوم کروں گی, اور اگر اس ڈیٹا بیس میں جو ہے وہ 1000 انٹریز ہیں اور آپ کا نام سب سے اینڈ پہ پڑا ہوا ہے, یا آپ تو سرچ کرتے وقت, یا میں بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پورا ٹیبل اٹھا کے لے کے آؤ, آپ کیوری لکھتے ہیں سلیکٹ اسٹیرک. اسٹیرک کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ اٹھا کے لے آؤ فرام فلان ٹیبل, یا آپ نے نا ایس کیو ایل کی کیوری لکھی ہے, کیسے لکھتے ہیں بعد میں سیکھیں گے. لیکن اس اسٹیرک کا مطلب یہ ہے کہ پورے ٹیبل کو ایکسیس کرنا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری انٹریز کے سارے کریکٹرز اور سارے رول نمبرز نیم سب کچھ ایکسیس کر کے جتنی اسپیس بن رہی ہوگی وہ آپ کے جی سی پی کریڈٹ سے مائنس ہوگی. بات فالو کیے. تو آپ نے سلیکٹ اسٹیرک والی کیوریز کرنے سے ذرا اوائڈ کرنا, یا آپ کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے اپنے کریڈٹ لمٹ کو آپ دیکھیں گے. جہاں پہ آپ آن لائن اس کا انٹرفیس استعمال کر رہے ہوں گے وہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوگی کہ جب آپ کیوری لکھ رہے ہوں گے وہ نیچے آپ کو سائز بتائے گا کہ اتنا سائز آپ اس کیوری کے لکھنے سے اپنے کریڈٹ کا استعمال کر لیں گے. تو جو گوگل یہ کرتا ہے کہ ہر بچے کو 1 ٹیرا بائٹ ٹھیک ہے, ٹی والا 1 ٹیرا بائٹ جو ہے وہ فری دیتا ہے ہر مہینے. تو 1 ٹیرا بائٹ انفارمیشن ایکسیس کرنے کی جو لمٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو لیکن سٹل میں آپ کو ایک ڈسکلیمر ایڈ کری کہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اس بات کا.
اچھا یہ تو آپ کو پالیسی پتہ ہے، ٹھیک ہے، نقلیں مارنا کرنے اور کرانے والا دونوں جرم میں شامل ہوتے ہیں، اور کاپی کوڈنگ پوسٹنگ اور یہ ساری باتیں یہ تو ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اچھا اب ہم مین اس کے اوپر آتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کے اوپر ہم کیا کرنے کے لیے بیسکلی جا رہے ہیں. سو میں تھوڑا سا اسپیڈ اپ ہوتی ہوں، میں آگے چلتی ہوں یہاں پہ یوٹیوب کی ڈی بی کے اوپر. سو ہم کیا دیکھنے لگے ہیں کہ یوٹیوب کی ڈیٹا بیس کیا ہوگی. اچھا آپ میں سے کوئی بتانا چاہے کہ یوٹیوب کی ڈیٹا بیس میں کیا کیا پڑا ہو سکتا ہے؟ ویڈیوز ویڈیوز ہیں، اور اس کے علاوہ اور ویڈیوز پوری جو پوری پڑی ہوگی، اکاؤنٹس جو بنائیں گے، چینل نیمز، چینل نیمز ہیں، اور نمبر آف سبسکرائبرز، سبسکرائبرز، میم انفارمیشن پرسنل انفارمیشن. ڈیٹیلز، پرسنل لائکس بھی. انفارمیشن پروفائل کی، یہ ساری معلومات اس کے اندر ہوں گی. ٹھیک ہے، ایک شکل دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کیوریز لکھی فنی کیٹس، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس یہ انفارمیشن آئی. ایک تو یہ چیز ہے کہ جو ویڈیوز ہیں وہ کون سی ہیں، وہ آ رہی ہیں. اس ویڈیو کے اوپر کون کون سی انفارمیشن سیو ہوتی ہے ڈیٹا بیس میں اس کے؟ چینل نیم، چینل نیم، ویڈیو کی انفارمیشن پوچھی، پرٹیکولر ویڈیو کے. ایک تو چینل ہو گیا جس نے اس کو اپلوڈ کیا، اور میم ہیش نمبر آف ٹیگس، ویوز ہیں. ویڈیو کا اپنا ٹائٹل ہوتا ہے. اس کا ٹائٹل ہے، ہیش اور ٹیگس جو یوز ہوتے ہیں. اس کے ہیش ٹیگ ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں اس کے ویوز ہیں، جی، ویوز دیکھ رہے ہیں اس کے کتنے دن پہلے وہ اپلوڈ ہوئی، اس کا ایک ٹائم ہے جو سیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہاں لائکس، پہ اوپر لائکس، نمبر آف لائکس کتنے ہیں، اس کے کمنٹس کتنے ہیں، اس ویڈیو کی ڈیوریشن کتنی ہے. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کی کوالٹی کیا ہے، وہ ایڈ والا ہے، مطلب اسپیشل مونیٹائزیشن اس کے اوپر آن ہوئی ہوئی، اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں یا نہیں کمائے جا سکتے. یعنی ملٹیپل ایٹریبیوٹس ہیں جس میں انفارمیشن. اب یہ سائٹ پہ دیکھیں کہ جتنے پیرامیٹرز ہیں، پلے لسٹ کی آپشن ہے، وہ کون سی پلے لسٹ کا پارٹ ہے، کون سی ویڈیو ٹرینڈنگ میں ہے، کون سے آپ نے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کی ڈیٹا بیس میں جا رہی ہیں. اب جب آپ سرچ کرتے ہو اور آپ پلے کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ والی انفارمیشن آتی ہے. یہاں پہ نیچے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور سچ. اب اگر ان ویڈیوز کو دیکھیں ہم تو اس کے 3 حصے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ حصہ ہو گیا. یہ حصہ کون سا ہے؟ یہ حصہ کیوری والا حصہ ہے. کیوری کا مطلب یہ ہے سرچنگ کا. بلو کلر میں کلر سکیم یاد رکھیں، یعنی آپ نے کچھ لکھا اور آپ کو اس کے متعلق ڈیٹا بیس سے انفارمیشن فیچ ہو کے آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوری کا پورشن ہے. اس میں آپ کوئی چینجز نہیں کر رہے، صرف گیٹ کر رہے ہیں، انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں اور شو کر رہے ہیں، جیسے ویوز کتنے اس کے اوپر آئے. ٹھیک ہے، اب یہ اگلا پورشن ہے. ٹھیک ہے، یہ والا پورشن کیا کر رہا ہے؟ یہ والا پورشن ڈیٹا بیس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی جب آپ لائک پہ کلک کرتے ہیں یا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی ڈیٹا بیس چینج ہو رہی ہے، ماڈیفیکیشن ہو رہی ہے. تو یہ پارٹ نمبر 2 ہے جو کہ ڈیٹا بیس سے آپ پرفارم کر سکتے ہیں. ایک تو کیوری کرنا، دوسرا ڈیٹا بیس کے اندر نئی انٹریز کرنا یا اس کو چینج کرنا. اب یہ جو تیسری چیز ہے یہ کیا ہے؟ جی بچوں یہ کیا چیز ہے؟ میم یہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں کہ اگر یہ آپ نے فنی ریلیٹڈ سرچ کیا تو ویڈیو، ہوتا آپ کو یہ بھی پسند آ جائیں اس ٹائپ کی ویڈیو. ہاں تو یہ کون سا پورشن بن رہا ہے ڈیٹا بیس کا؟ یہ بن رہا ہے مشین لرننگ کا پارٹ. یہ بن رہا ہے سجیشنس. لرننگ کا پارٹ، سجیشنز. بالکل، جیسے اب ایڈ آ رہے ہیں، یہ ایڈ قمیض کیوں شو ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کیونکہ مے بی آپ نے کسی ویب سائٹ کے اوپر قمیض سرچ کی تھی تو اس ویب سائٹ نے یا انہوں نے یوٹیوب نے آپ کی سرچ ہسٹری فیچ کی. ٹھیک ہے، وہ سرچ ہسٹری فیچ کر کے اس نے دیکھا کہ یہ چیزیں دیکھنا پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈیٹا بیس میں سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہوں گی. بات آپ نے فالو کی کہ پریڈکشنز ہو رہی ہیں، اور یہ پریڈکشنز کس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہیں؟ آپ کی سرچ ہسٹری کے اوپر. اب یہ کس بات پہ بیس کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ کہ آپ نے فنی کیٹس یا آپ کی جو کیوریز ہے وہ آپ کس طرح کی کیوریز کرتے ہیں، وہ یوٹیوب کے ڈی بی میں یہ انفارمیشن جا رہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر یوٹیوب فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ بندہ جس طرح کی کیوریز کرتا ہے تو اس کو اس طرح کی چیزیں دکھانی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس ویب سائٹ کے علاوہ بھی جو آپ چیزیں سرچ کرتے ہیں اس کی بیس کے اوپر آپ کو ایڈورٹائزمنٹ شو ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف چیزیں ہیں. تو جب آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی ویب سائٹ کے یا کسی اپلیکیشن کے، انہوں نے وہاں پہ اس کو کھول کے دیکھے نا تو وہاں پہ کئی ایسے چیکس ہوتے ہیں جو کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کلک کر کے تو نیکسٹ کرتے ہیں، اور وہ ہم پرمیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں ان ویب سائٹس کو یا ان
ایپس کو کہ وہ آپ کی انفارمیشن لیں, اپنے پاس سیو رکھیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ لکھ رہے ہوں گے اور آپ کی معلومات جو ہے وہ کسی اور کے استعمال میں آ رہی ہوگی. تو یہ تو فی الحال یہ چیز ہوگی. تو ہم نے 3 پورشن دیکھے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ریڈ, ہم نے دیکھا ہے ماڈیفائی, اور ہم نے دیکھا لرن. تو یہ جو ڈائیگرام ہے یہ چیز ہے. تو ہر ڈیٹا بیس کے اندر یہ والے کام جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے کہ ریڈ اور ماڈیفائی تو ہو رہا ہوگا, وہ ہم کیوری سے کر رہے ہوں گے, اور لرن کے لیے مشین لرننگ کے ماڈلس جو آپ نے سیکھے ہیں وہ آپ استعمال کر کے جو ہے نا وہ لرننگ کر رہے ہوں گے. اب یہاں پہ یہ لرننگ کے مین کلسٹرنگ یا کسی اور الگوریدم کے تھرو جو ہے وہ ہو رہی ہوں گی, اور وہ آپ کر رہے ہوں گے جب آپ اپنے پروجیکٹس جو ہے وہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ ماڈیفائی میں لائک ہے, ریویو ہے, ریڈ کے اندر انفارمیشن, پھر لائک کی انفارمیشن کو ریڈ کرنا اور لائک کی انفارمیشن کو چینج کرنا, اپڈیٹ کرنا, کہ 2 مختلف باتیں ہیں. اسی طرح سے لرن میں ہمارے پاس ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ اور ریلیونٹ ایڈز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو اب یہ بات ہوئی کہ ڈیٹا بیس کی امپورٹنس اس ٹائم پہ کیا ہے, تھوڑی سی امپورٹنس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں امیزون جو ہے وہ تقریباً کتنی انٹریز جو ہے وہ کارڈس وغیرہ کے تھرو اپنی جو اس کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ریسیو کرتا ہے 4310 ایوری منٹ. ہر منٹ میں, یہ جو میں انفارمیشن یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے کہ ہر منٹ میں کتنی انٹریز آ رہی ہیں. اگر آپ اسکائپ کو دیکھیں تو 1,10,040 کال ہر منٹ میں وہ کر رہا ہے اسکائپ. اتنی کالز ایک منٹ میں, یعنی دنیا کے یوزرز کے حساب سے جو ہے اگر ہم بات کریں, اگر آپ فیس بک کی بات کریں جو اس کا آپ بے تحاشا استعمال کرتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ یوزر لائکس کتنی ہے, 41,66,667 پوسٹ کو یوزر لائک کرتے ہیں ہر منٹ, ہر لمحے, بہت زیادہ. ٹویٹر پہ دیکھ لیں اتنی ٹویٹس جو ہیں وہ یوزرز بھیجتے ہیں. اب یہ ساری معلومات کدھر جا رہی ہے, 1 منٹ کے حساب سے اگر آپ سوچیں, پھر آپ 24 گھنٹے کے حساب سے سوچیں, اور پھر آپ کئی دنوں کے حساب سے سوچیں, تو یہ جو ساری انٹریز ہیں جو اربوں خربوں کی انٹریز صرف 3-4 دنوں میں بن جاتی ہیں, تو یہ انفارمیشن آخر جائے گی کہاں یا جا کہاں رہی ہے؟ یہ ساری ڈیٹا بیس میں جا رہی ہے, اور اس کی پروویژن موجود ہے تو جا رہی ہے. جب آپ بگ ڈیٹا کا نام سنتے ہیں, فینسی ٹرم ہے, تو وہ بگ ڈیٹا اسپیشل ٹرم کوائن تبھی ہوا تھا کہ اس طرح کے مسئلوں کو, کہ چھوٹے ڈیٹا بیسز تو ٹھیک ہے, ایک آفس کی انٹری ہے, یونیورسٹی کی ڈیٹا بیس ہے, اس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہر سال کوئی 8-10 ہزار اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں, ان کی انٹریز ہو جاتی ہیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی ڈیٹا بیس نہیں ہے. لیکن یہ جو ایگزامپلز آپ کو دیے, انسٹاگرام ہے, پن انٹرسٹ ہے, جیسے کہ ایپل ہے, ایپل کے جو یوزرز ہیں وہ روز کے 51,000 ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اماؤنٹ ہے جس کو مینج کرنا اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آج کل کے دور کی جو ہے نا وہ چیزیں تھوڑی چینج ہو گئی ہیں. پہلے کے مسئلے اور تھے, اب کے مسئلے اور ہیں. اب یہ سیلف ڈرائیونگ کار کو دیکھیں, اگر سیلف ڈرائیونگ کار جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ سیدھا جا رہی ہے اور خود ہی جائی جا رہی ہے, یہ دیکھیں کیمرے کی لیفٹ سائڈ والا کیمرہ, میڈیم رینج کیمرہ, دائیں بائیں طرف والا کیمرے, اس کی جو معلومات ہے, اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ جو پاس ہو رہی ہیں, جو گزر رہی ہیں, اس سے آنے والی انفارمیشن ہے. اور امیج کوئی سستی تو نہیں ہوتی ان ٹرمز آف سائز, امیج کا سائز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں سے کون سا آبجیکٹ ڈیٹیکٹ ہوا, کتنی گاڑیاں گزری, یہ ساری معلومات سیلف ڈرائیونگ کار مینج کرتی ہے آخر. اور مینج کرتی ہے تو یہ لے کے کہاں جاتی ہے, یہ بھی سوچنے والی بات. اب جیسے یہ ایک ایگزامپل ہے کہ صرف گاڑی سے, آٹونومس وہیکلس جو آپ نام سنا ہوا ہے, اس سے آنے والی انفارمیشن کتنی زیادہ ہے. آٹونومس وہیکل کے اوپر سینسرز لگے ہوتے ہیں, کیمرہ سے بھی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, ریڈار سینسر لگا ہوا ہے, سونار سینسر ہے, جی پی ایس لگا ہوا ہے, اس کے اوپر لائڈار سینسر لگا ہوا ہے. اب ان سارے سینسر سے جو آنے والی انفارمیشن ہے جو ہر سیکنڈ میں وہ کتنی زیادہ ہے, کیمرہ سے ہر سیکنڈ میں 20 سے 40 MB آ رہی ہے. آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کتنی ہوگی, زیادہ سے زیادہ 500 GB ہوگی, کسی کی 1 ٹیرا ہوگی. تو اگر 1 ٹیرا ہوگی تو 1 ٹیرا میں 1000 GB ہوتی ہے. ایک گاڑی ایک دن میں 4000 GB آف ڈیٹا آف جو معلومات ہے وہ پیدا کر رہی ہے, اور وہ ساری انفارمیشن آخر جاتی کہاں پہ ہے. تھوڑا سا غور کریں نا کہ کیا آپ کے کمپیوٹر میں بھی گاڑی جو ایک دن میں ڈیٹا پروڈیوس کرتی ہے, ایک دن کے 1/4 حصے میں آپ کے کمپیوٹر کی اسپیس کنزیوم ہو جائے گی. میری 1 ٹیرا, تو یہ معلومات کدھر پہنچتی ہیں اور کہاں رکھی جاتی ہیں, تو یہ سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا تھوڑا سا صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ یہ کتنا وہ
چیزیں کتنی چینج ہو گئی ہیں اور اب کتنی بڑھ چکی ہوئی ہیں. تو اب جو گاڑی کے اگر آپ ڈی بی کو ڈیٹا بیس کو تھوڑا سا انفولڈ کریں تو پھر آپ کے خیال میں اس میں ریڈ ماڈیفائی لرن میں کیا آ رہا ہوگا؟ ادھر ہی ہو یا میں بولی جا رہی ہوں؟ ریڈ میں تو یس میم. ریڈ وغیرہ بھی آ جائے گی اور ریڈ میں کیا آ اس رہا ہے بھلا؟ طرح سے کیا چیز ریڈ کر میم سکتے ہیں ہم ریڈ میں یار جب وہ کیمرہ سے دیکھ رہا ہے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری انفارمیشن آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں جو اس کی لیفٹ اسپیڈ ہے، ڈسٹینس اس کی جی ڈسٹینس ہے جو میٹر پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ای ٹی اس کی ایسٹیمیشن کہ کہاں سے کہاں تک اسے کتنے ٹائم میں پہنچنا ہے. اچھا ماڈیفائی میں کیا آ رہا ہوگا؟ میم ٹرنس وغیرہ جو وہ لے رہا ہوگا انفارمیشن کو ریڈ کرتے ہوئے. ویسے تو پہلے وہ آٹونومس کار ہے، لیکن اگر آٹونومس کار ہے تو وہ سارے فیصلے خود کری ہوگی، لیکن جب آپ اس کو اوور رائڈ کریں گے تو پھر آپ کی معلومات اس کو چینج کریں گے نہیں، آپ کہیں گے نہیں میں نے دائیں کی طرف مڑنا ہے تم نے غلط ماڈل دیا، یا بائیں کی طرف اس کو اوور کر دیں گے، مطلب اوور رائڈ کر کے جو معلومات دیں گے وہ ماڈیفائی میں چلے گی جائے گی، وہ چینج ہو جائے گی. لرن میں کیا ہوگا؟ ہم لرن میں اگر کوئی ہرڈلز اگر آ جاتی ہیں تو اس کا وہ دیکھ سکتا ہے کہ میم وہ جو ہیومن بیہیویئر ہے اس کو نوٹ کرے گا اور اس کے حساب سے پھر وہ لرن کرے گا کہ جب میں ادھر جانے لگا تھا تو مجھے کار نے کہا کہ نہیں ادھر جانا ہے، تو وہ چیز سیکھ لے گا کہ میری کیا غلطی تھی. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. اسی ایسپیکٹ میں کام ہوگا کہ جو ٹکر ہو جاتی ہے، گاڑی سیکھ رہی ہے نا کہ ٹکر کر کے، اب میں اگر فگر صحیح بول رہی ہوں تو جو آٹونومس گاڑیاں باہر کی جو عوام ہے وہ تو اب وہاں پہ تھوڑا سا ڈپلائمنٹ ہو گئی ہوئی ہے اس کی، تو ایک گاڑی شاید 2 سال تک چلائی تھی شاید انہوں نے، تو اس نے شاید 2 ایکسیڈنٹ کیے تھے سے آٹونومس وہیکل کے، جس سے ایک سے شاید ایک بندہ مر گیا تھا، مجھے ایگزیکٹلی نام بھول گیا، لیکن یہ کہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ تھی جو دی انہوں نے، جو بنانے والا انہوں نے کہا کہ انسان کو بھی اگر آپ گاڑی دے دینا تو یہ انسان اس سے بھی کہیں زیادہ ایکسیڈنٹ کر لیتا ہے. آٹونومس وہیکل جو ہے وہ اس کو ایکسیڈنٹ کرنے کی جو ہے نا وہ اجازت بھی اسی حساب سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم انسان ہی اس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ایکوریسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری 99.99% ایکوریسی آئی ہے، تو وہ جو 0.01% بھی جو چانس ہے، اس کا مطلب ہے کہ 100 میں سے اتنا چانس ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو وہ تو پاسبلٹی ہر ٹائم پہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو جیسے انسان غلطیاں کر سکتا ہے ویسے آپ کے سسٹم اور مشین بھی کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ سسٹم آپ کے جو جب لائف کی بات آ جاتی ہے نا تو وہاں پہ پھر ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے کلیم کرنے میں، کہ ایسی چیزیں 99 جیسے بیماریاں ہیں، اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہو، آپ نے کہا میرے سسٹم کی ایکوریسی ہے 99.99% اور یہ کینسر صحیح بتا سکتی ہے، میں نے مشین لرننگ کا ماڈل بنا دیا، لیکن فرض کریں کہ وہ اگر 1000 میں سے کوئی ایک بچہ ہے یا بچی ہے جس کا سسٹم بتا دیتا ہے کہ اس کو کینسر نہیں تھا اور کہہ دیتا ہے اس کو کینسر ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری کس کے سر پہ عائد ہوتی ہے؟ مطلب ڈیولپر کے سر پہ عائد ہوتی ہے. یہ سوشل ایشوز ہیں جو باتیں سوچنے والی ہیں کہ اس کو آپ کمپیوٹر کی ذمہ داری دیں گے یا کمپنی کو سو کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ تو یہ چیزیں بس ہوتی ہیں دیکھنے والی. اچھا اب اور اگزامپل ایک دیکھتے ہیں، اے ٹی ایم کی ڈیٹا بیس کو ہم دیکھتے ہیں. اے ٹی ایم مشین کے اوپر آپ کے خیال میں کیا ہوگا ڈیٹا بیس کے اندر؟ اکاؤنٹ نمبر، نمبر آف ٹرانزیکشنز. نمبر آف ٹرانزیکشن ہوں گی، اس کے علاوہ آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، انفارمیشن. ٹھیک ہے، کسی کو اکاؤنٹ پہ معلومات جو ہے نا وہ آپ نے پیسے بھیجنے ہیں، 10,000 بھیجنے ہیں، ابا نے بھیج دیے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں آنے ہیں، اس طرح سے ہو سکتا ہے. آپ نے دوست کو دینے ہیں یا آپ کوئی پیسے جمع کرا سکتے ہو، ڈپازٹ کر سکتے ہو، یہ ساری آپشن آپ کو اے ٹی ایم مشین کے اوپر مل گئے. اچھا اب اے ٹی ایم مشین پہ ایک طریقہ کار تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بیلنس ریڈ کریں، پیسے بھیج دیں اور اپنا بیلنس اپڈیٹ کر دیں. آپ نے کسی کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس طریقے میں اور اس طریقے میں دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ پہلا طریقہ ہے ریڈ بیلنس گیو منی اپڈیٹ بیلنس، دوسرا طریقہ یہ ہے ریڈ بیلنس اپڈیٹ بیلنس اور گیو منی. ان دونوں میں سے بہتر طریقہ کون سا؟ میم دونوں گیو منی آپشن اپڈیٹ بیلنس. گیو منی اپڈیٹ بیلنس. ٹھیک ہے، گیو منی اپڈیٹ بیلنس. چلیں آگے چل کے پوچھتی ہوں آپ سے سوال اس کے اوپر. پھر
فرض کریں کہ آپ نے اکاؤنٹ A10 سے A20 کو 3,000 جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے ہیں. اور پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے 3,000 ڈیبٹ کرتے ہیں اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس کے اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس طریقے سے چل رہے ہیں. تو پہلی جو ڈیٹا بیس ہے آپ کی, پہلی ڈیٹا بیس یہ ہے اکاؤنٹ دس, یہ والا. اور پھر اس کے بعد یہ اسٹیٹس ہوگا کہ پہلے اکاؤنٹ میں 20,000 اور 15,000 ہے, اور اگلی دفعہ بیلنس اس کا A کا 17,000 ہو جائے گا, اس کا 18,000 ہو جائے گا. یہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ نہیں. سینیریوز ہیں ہمارے پاس. فرض کریں کہ یہ جو 2 کیوریز ہیں, کیونکہ وہ 3 سٹیپ میں کام ہو رہا ہے نا ATM کا, کہ ہم نے کہا کہ پہلے بیلنس دیکھو, اس کے بعد پیسے ٹرانسفر کرو, اور پھر ہمارے اکاؤنٹ میں سے مائنس کرو. تو لیٹ سے یہ والی ترتیب ہوتی. ان دونوں سے پہلے اگر آپ کا سسٹم کریش کر دیتا, آپ تار باہر نکال لیتے ہیں, آپ کھینچ لیتے ہیں جس سسٹم کے اوپر آپ کا بینک کا کوڈ رن ہو رہا تھا, ابھی ڈیٹا بیس پڑی ہوئی تھی, تو سب کچھ بند ہو گیا, کریش آ جاتا ہے اسٹیپ نمبر 1 سے پہلے, تو پھر کیا ہوگا؟ کس پوائنٹ پہ کریش آ رہا ہے؟ اسٹیپ نمبر 1 سے پہلے. اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے ہمارے پاس, ڈیبٹ 3K فرام دی اکاؤنٹ 10. ابھی آپ نے پیسے نہ مائنس کیے ہیں نہ کسی کو ٹرانسفر کیے ہیں, اور کریش ہو جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ٹرانزیکشن نہیں ہوگی اور اس میں کوئی لاس بھی نہیں ہوگا. ہاں بالکل ایگزیکٹلی, ٹرانزیکشن ہوگی ہی نہیں. آپ کو کوئی ایرر آ جائے گا ATM سے کہ ATM میں کوئی مسئلہ آ گیا اور XYZ. لیکن اب چلے دوسرا سینیریو دیکھتے ہیں. اگر آپ نے ATM ڈالا, آپ نے انٹری کر دی کہ 3,000 میرے سے نکال لو, اور بیک اینڈ پہ جو کوڈ لکھا ہوا ہے اس میں پہلی کیوری اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے کہ پہلے پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں اور پھر دوسرے کو ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو یہ 2 سٹیپ پروسیس ہے یہاں پہ. تو آپ کا ATM ابھی اندر ATM مشین میں موجود تھا, اور سٹیپ نمبر 1 پرفارم ہو گیا, پیچھے ATM نے کر دیا پرفارم, لیکن کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اور سٹیپ نمبر 2 کے چلنے سے پہلے کریش آ جاتا ہے. اب کیا ہوگا؟ میم یہ یوزر کو نقصان ہو جائے گا. کون سے والے کو مسئلہ ہو جائے گا بولا؟ جس سے جو ڈیبٹ کر رہا تھا, بھیج رہا تھا, ٹرانسفر کر رہا تھا, فرسٹ اکاؤنٹ والے کو A10 کا نقصان ہو جائے گا, اور A20 کو کچھ پہنچے گا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب لیٹ سے کہ آفٹر 2 کے بعد کریش آئے, تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ٹرانسفر ہو گیا ہمیں پیسے. ٹرانسفر ہو گیا. اب چلے الٹا کر کے دیکھ لیتے ہیں. سٹیپ نمبر 2 پہلے ہوتا ہے, اور سٹیپ نمبر 2 کے بعد کریش آ جاتا ہے. ہم نے زیوم کیا سٹیپ نمبر 2 کریڈٹ پہلے ہو جاتا ہے A20 میں, اور ڈیبٹ ابھی نہیں ہوا تھا A10 میں, تو پھر کریش آ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ تو جہاں سے میم پھر بینک کو نقصان ہوگا. پھر بینک کو نقصان ہو جائے گا, دونوں اکاؤنٹس کی چاندی ہو جائے گی کہ پیسے چلے بھی گئے اور نکلے بھی نہ. یہ وہ چیز ہے جس کی ہم خواہش شروع سے کرتے آئے. تو لیکن اس پوائنٹ پہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ بینک کا ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ڈیٹا بیس کی کیوریز ہیں, یہ دونوں یہ سٹیپس ہیں جو کہ ہم ڈیٹا بیس کو کہتے ہیں کہ پہلا ڈیٹا بیس سے انفارمیشن لے کے آئی ہے, اس میں سے ہم نے اس کو ماڈیفائی کر دیا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ ہم نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے. تو یہ جو کام ہے اس کو دیکھ کے اندازہ کریں کہ یہ الگ الگ نہیں ہو سکتے, یہ ایک یونٹ ہے. اور ایک یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہونا ہے تو دونوں سٹیپس ہوں, ورنہ نہ ہو, ورنہ کوئی بھی نہ ہو, ورنہ سارے اگر کہیں پہ بھی کریش آتا ہے وہاں پہ آپ ریورٹ کر دو. یہ والا جو کنسیپٹ ہے ڈیٹا بیس میں, یہ ٹرانزیکشنز کا کنسیپٹ ہے. ٹرانزیکشنز کا مطلب سنگل یونٹ, یعنی کہ آپ کے پاس لیٹ سے 10 سٹیپس تھے, کام ایک ہے, سٹیپس 10 ہیں. تو آپ یہ کریں گے کہ یا تو وہ 10 کے 10 سٹیپس صحیح چلیں گے یا کوئی بھی نہیں چلے گا. تو اس کو پھر ہم ایک ٹرانزیکشن میں اگر لکھیں گے تو یہ کام صحیح ہو جائے گا. اگر ہم اس کو ایک سمپل کیوریز کے طور پہ لکھیں گے تو پھر یہ گڑبڑ ہو جائے گی. بات فالو کیا آپ نے؟ تو ڈیٹا بیس میں ہم نے ٹرانزیکشنز کے متعلق بھی دیکھنا ہے کہ اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہاں تک سب کلیئر ہے؟ یس میم. یس میم. چلیے ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, ٹیسٹڈ اوور اسٹور. ہاں یہ والی باتیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کہ اب ایک تو یہ میں نے مسئلہ بتایا کہ ٹرانزیکشن کا کہ سٹیپس وغیرہ کو پھر کیسے مینیج کیا جائے. تو یہاں پہ سمپل پھر ڈیٹا بیسز کا کام نہیں نہ آتا. ڈیٹا بیسز تو سمپل انفارمیشن اسٹور کر رہی ہیں,
تو اس کے اوپر لیئرز ہیں، اس کے اوپر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے، جس میں کون کون سی سپورٹ ہم نے دیکھا. ایک تو سپیڈ کی بات کی تھی کہ تیزی سے کیوری ہو سکے، اسٹیبلٹی ہے، ڈیٹا کے ورژنس کو کنٹرول کر سکے، یعنی پہلے ایک سٹیج 1 کے اوپر ڈیٹا کا آپ نے ورژن سیو کر لیا، اس کے بعد آپ نے ڈیٹا ورژن 2 میں اور ڈیٹا آ گئی ہیں، اس کی معلومات چینج ہو گئی ہیں، وہ ورژن آپ نے چینج کر لیا. ایولیوشن ہے، وہ گرو کر سکے. ریلائبلٹی ہے، کریشز کو کنٹرول کر سکے. کاسٹ افیشنسی ہے کہ سستا بھی ہو. اسکیل کی بات یہ کہ آپ نے ڈیٹا بڑھانا ہے یا ٹیبلز بڑھانے ہیں یا اس کو ڈفرینٹ مشینز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، تو وہ اسکیل کرنے کی کیپیسٹی بھی آپ کے ڈیٹا بیس میں ہونی چاہیے. یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یہ ساری پراپرٹیز ہمیں پرووائڈ کرے گا، کیونکہ یہ سارے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. سیکیورٹی وغیرہ مینشن نہیں کیا، وہ انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو بیسکلی یہ چھوٹے جو ہے نا یہ بلاکس ہیں، لیگو بلاکس کی طرح ہم ڈیٹا بیس کو کر سکتے ہیں کہ ان کو جوڑنے سے بڑی بڑی چیزیں بن سکتی ہیں. تو جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیٹا بیسز مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں، بہت ساری ہیں. گراف ڈیٹا بیسز بھی ہو سکتی ہیں، لوکیشن سروسز کے لیے اسپیشل ڈی بیز ہو سکتی ہیں، لاگس مینٹین کرنے کے لیے اسپیشل ڈی بیز ہو سکتی ہیں، بیچ رننگ کے لیے. بیچ رننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ساری رات یا سارا دن یا کئی دنوں تک بیک گراؤنڈ میں چلتے رہیں، وہ فرنٹ جو ایپ کی فرنٹ سائڈ ہے اس کو کوئی افیکٹ نہ ڈالو. جیسے ٹریننگ ہے، مشین لرننگ کے ماڈلز کی ٹریننگ جو ہے وہ بیچ رننگ میں آ سکتی ہے. تو ہر طرح کی ڈیٹا بیسز جو ہے نا وہ مختلف کاموں کے لیے اویلیبل ہے اور ان کے مختلف ڈیزائنز موجود ہیں. تو وہ یوزر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے سلیکٹ کرتا ہے کون سے نہیں، لیکن ہر ایک کے سٹیپس وہی ہیں، وہی باتیں ہیں کہ ریڈ، ماڈیفائی اور لرن، یہ تین چیزیں ہیں جو کہ ہر قسم کی ڈیٹا بیس میں جو ہے وہ موجود ہوں گی. اچھا، اب ہم کیا دیکھنے لگے ہیں، ایک تھوڑی سی اگزامپل بس کرنے لگے ہیں، دیکھنے لگے ہیں کہ ڈیٹا بیس یا سوالات کس طرح کے جو ہے نا وہ ہمیں سوچنے چاہیے جب ہم نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ گیم ایپ بنائیں، آپ نے گیم کوئی ڈیولپ کرنی ہے، تو گیم ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک آپ کی موبائل گیم کا اینڈ ہے جہاں پہ آپ نے موبائل ایپ بنانی ہے، ایک آپ کا ڈیٹا بیس کا پورشن ہے، ایک آپ کا انالیسس کا پورشن ہے جہاں پہ آپ اپنی ڈیٹا بیس سے انفارمیشن لا رہے ہیں اور اس کو آبزرو کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اس کو ڈیولپر کی طرح سوچتے ہیں تو آپ کے سوال مختلف ہوتے ہیں. آپ اگر اس کو پروجیکٹ مینیجر کی طرح دیکھیں گے تو آپ کے سوالات مختلف ہوں گے. اگر آپ سسٹم ڈیزائنر کی طرح اس کو دیکھیں گے تو آپ کی چیزیں سوچنے والی مختلف ہوں گی. اب اگر میں آپ سے سوال یہ کروں کہ آپ ایپ ڈیزائنر کی طرح سوچیں موبائل ایپ میں، کہ آپ ایپ بنا رہے ہیں، تو آپ کس طرح کے سوال جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ایپ میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں؟ کیا باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں؟ جی انٹرفیس اور اس کے کریکٹرز کون سے ہوں گے؟ انٹرفیس کے بارے میں سوچیں گے نا ڈیزائنر کے طور پہ، ٹھیک ہے. اور اور اس کے بیک اینڈ میں کریکٹرز وغیرہ کیا آئیں گے اور اس طرح سے. جیسے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایپ ڈیزائنر یہ والی باتیں بھی سوچتا ہے، اس کے علاوہ اگر بیک اینڈ کی باتیں اس نے سوچنی ہو ڈیٹا بیس کے پرسپیکٹو سے، تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں جو ایپ بنا رہا ہوں اس کے ایک سیکنڈ میں کتنے یوزرز آ رہے ہوں گے. تو مجھے اگر کنکرنسی ٹائپ کی ہے، یعنی کہ لیٹس سے آپ کہتے ہیں 2 پلیئر گیم ہے، تو جب وہ اس طرح کی گیم ہے تو کس طریقے سے کوڈ آپ کا چینج ہو جائے گا. اگر n پلیئر گیم ہے، اگر 1000 پلیئر ایک وقت میں آ رہے ہیں تو ڈفرینٹ ہو جائے گا. گیم لیں آف لائن چلنا ہے کہ آن لائن چلنا ہے، یعنی کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہیں تو اگر نیٹ نہیں ہوتا ایئر پلین موڈ کے اوپر آپ کی گیم پھر کیا ہوگی، چلے گی یا بند ہو جائے گی. اس طرح کی. اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو ہے وہ اگر گیم کا ورژن 1 بنایا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے کوئی نئے فیچرز آ گئے ہیں تو آپ نے ایپ سٹور کے اوپر اپنا ورژن 2 اب بھیجنا ہے. اب یہ جو ورژن 2 ہے یہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اب ایک چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل ساتھ ہی دے دیتی ہوں، بات کرتے کرتے نکل آتی، کہ اگر آپ نے ایپ کا ورژن 1 بنا لیا اور اس کی ڈیٹا بیس کے اندر لیٹ سے 3 کالمز تھے، اب جب ورژن 2 میں آپ جو کوڈ لکھ رہے ہیں اس ورژن 2 میں آپ نے چینج کر دیا اور 2 کالمز ہی ڈیٹا بیس میں رہ گئے. اب جو لوگ ورژن 1 کو استعمال کر رہے تھے وہ
آپ یہ کیونکہ سرور مشین تو ایک ہی ہے نا جہاں پہ آپ نے ڈیٹا بیس کو لائیو کر کے رکھا ہوا ہے، اور ورژن 1 کے یوزرز بھی اس کو ایکسیس کر رہے ہیں اور ورژن 2 کے یوزرز بھی اس کو ایکسیس کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ اگر تو یہ ایپ اسٹور پہ آ جاتی ہے اور آپ یہاں پہ چینج کر کے بھی کالمز 2 کر دیتے ہیں، تو ورژن 1 والے یوزرز کا کیا ہوگا؟ وہ اسی ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہے ہیں، اور وہ جب ایکسیس کر کے فلاں کالم ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ موجود نہیں ہوگا، تو اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ میم ایرر آ جائے گا، گیم کریش کر دے گی. ان کی گیم کریش کرنا شروع ہو جائے گی. تو اب آپ ایپ ڈیزائنر جو ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ یہ بات سوچیں گے نا کہ میں جو چینجز ورژن 2 کے اندر لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے ورژن 1 کے یوزرز جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے ورژن 2 کی ڈیولپمنٹ اسی طریقے سے کرنی ہوگی کہ جو سپورٹ ہے وہ ورژن 1 کے یوزرز کے پاس بھی رہے اور وہ کریش نہ ہو. سو مے بی اگر اس طرح کی چینجز کریں تو ہو سکتا ہے آپ کوئی اور ڈیٹا بیس بنا کے لائیو کریں اور ورژن 2 کو ڈفرینٹ ایکسیس دیں اور ورژن 1 کے یوزرز کو ڈفرینٹ ایکسیس دیں، اور ورژن 1 کے یوزرز کو تب تک سپورٹ پرووائڈ کرتے رہیں جب تک کہ سارے یوزرز آپ کے V2 کے اوپر شفٹ نہیں ہو جاتے. اب بات فالو کریں کہ جو ورژن لیول کی سپورٹ ہے، یہ بھی اب ایپ ڈیزائنر کی ذمہ داری ہے یہ سوچنا باتیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور بیک سپورٹ کیا ہے. اسی طرح سے آف لائن کی بھی میں نے آپ کو بات کی کہ وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے. اب اگر چلیں، اب یہ بتائیں کہ اگر آپ پروڈکٹ ڈیزائنر ہو، آپ مینیجر لیول پہ چلے جاتے ہیں، اب آپ کے سوال کیا ہوں گے؟ اب آپ نے نا ٹوپی مختلف پہن لی ہے، پہلے آپ نے ایپ ڈیزائنر کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اب آپ نے پروڈکٹ ڈیزائنر کی پہن لی. اب آپ کے سوال کیا ہوں گے؟ میم یوزرز کی مینجمنٹ ہوگی، اور جو یوزرز انٹر کر رہے ہیں جو بھی چیز، اس کو کیسے مینج کرنا ہوگا، کس طرح رکھیں گے، کس طرح کی مطلب ایپ میں. کس طرح کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ تھوڑا سا تفصیل سے. میم یوزرز کی تعداد کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے. تعداد کی مینجمنٹ نہیں، مطلب جتنے مرضی یوزر جا جائیں، پروڈکٹ مینیجر کو تو خوشی ہوگی نا. تو پروڈکٹ مینیجر جو ہے وہ کس طرح کی سوالات جو ہے وہ پوچھ رہا ہوگا؟ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہوگا بالکل، لیکن مینجمنٹ میں کیا؟ میم وہ یہ ہوگا کہ اگر یوزرز انکریز ہوتے ہیں تو ہمارا وہ سسٹم تو نہیں کریش ہو جائے گا، سرورز تو نہیں کریش ہو جائیں گے، اور زیادہ مطلب ایڈجسٹیبل اسکیلیبل ہے یا نہیں ہے. ہاں سو دیکھو، کریش کے متعلق سوچنا پروڈکٹ مینیجر کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کریش آنے ہیں کہ نہیں آنے ہیں، کیونکہ پروڈکٹ ڈیزائنر جو ہے نا وہ ٹیکنیکل نہیں ہوگا، وہ ایک کلائنٹ ہوگا جو ہوا میں بس باتیں چھوڑی جائے گا چھوڑی جائے گا چھوڑی جائے گا، جس کہے گا یہ بھی ہو جائے، میم آپ وہ نے یہ بھی ہو فیچرز جائے. بتائے گا. فیچرز بتائے گا، وہ سوچتا رہے گا، وہ یہ کہے گا اچھا میری جو ایپ ہے وہ لاہور میں بہت اچھی چلی تھی، تو کراچی میں چلانے کے لیے اب مجھے کیا فیچرز ایڈ کرنے چاہیے، یا میں اس کو کراچی میں لانچ کروں کہ نہیں، یا پھر میری ایپ میں جو ہے وہ پشاور کے یوزر زیادہ کیوں ہیں، لاہور کے یوزرز کم کیوں ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اپنی ایپ کو دوسرے ملک میں لانچ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں کون سے فیچرز کا اضافہ کروں، میں اشتہار ڈالوں اپنی ایپ میں کہ نہیں ڈالوں، میں کمائی کیسے کروں. اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، جو کمائی والی بات تو خیر کلائنٹ کے اوپر چلی جاتی ہے، لیکن اگر پروڈکٹ ڈیزائنر آپ ہائر کرتے ہیں تو وہ یہ والی باتیں سوچے گا. اس کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ مجھے ورژن 1 کی سپورٹ قائم رکھنے کے لیے ورژن 2 میں یہ چینجز لے کے آنے ہیں، تو وہ ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی طرح سے اس کے علاوہ یہ باتیں بھی دیکھے گا کہ کلک تھرو ریٹ کس طرح سے بڑھانا ہے، ایڈز کو کلک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح کی ایڈ دینی چاہیے، اس طرح کی باتیں وہ سوچ رہا ہوگا. اب اگر آپ سسٹم ڈیزائنر کے اوپر چلے جاتے ہیں تو سسٹم ڈیزائنر جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ میں نے ویسے شیئر بھی کر دیا، اس کو دیکھیں اور بتائیں کہ سسٹم ڈیزائنر کس طرح کے سوال کر رہا ہے. میم وہ بیسکلی بیک اینڈ کو مینج کر رہا ہوگا کہ اگر یوزر اس چیز کو کلک کرتا ہے تو کیا ہوگا، وہ سارے ایونٹس. سو سسٹم ڈیزائنر جو ہے نا وہ بیسکلی تھوڑا بیک اینڈ تو نہیں کہنا چاہیے آپ کو، ماڈل کے اوپر بات کر سکتے ہیں ہم کہ آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹرکچر کیسے کھڑا رہنا چاہیے، وہ اسٹرکچر کو کس طرح سے سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے اگر یوزرز بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ کی ایپ جو ہے وہ 15,000 یوزرز کے ساتھ بنائی گئی تھی، تو اگر تو یوزرز
کروڑ ہو جاتے ہیں یا ہونے والے ہیں، تو اس کیس کے اندر ماڈل جو ہے، جو ڈیٹا بیس کا مے بی ماڈل ہو یا آپ کے سسٹم کے ڈیٹا اسٹرکچر کا ماڈل ہو، اس کو کیسے آپ نے ایوالو کرنا ہے. تو اس طرح سے اگر مشین آپ کی چلتے چلتے رک جاتی ہیں تو جو آپ کو کون سے ماڈلز ایسے پرپوز کرنے ہیں کہ جو آپ کی گیم سٹیٹ ہے وہ گریسفلی لوڈ ہو جائے یا سرور مشینز لوز ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا. تو اس طرح کے جو سسٹم لیول کے ایشوز ہیں وہ آپ کا جو ڈیزائنر، سسٹم ڈیزائنر، اس ان موضوع کے متعلق جو ہے نا وہ سوال کر رہا ہوگا. تو یہ جو اینڈ ٹو اینڈ پکچر اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کو ذمہ داریوں کا پتہ چل جائے گا کہ کس لیول پہ سوچنا ہے، تو کس طرح کے سوال جو ہیں وہ ڈیٹا بیس سے آپ کر رہے ہوں گے یا کس طرح کی چینجز جو ہیں وہ ڈیٹا بیس لیول کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب ٹھیک ہے، کلاؤڈ کے اوپر جو گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کی میں نے آپ کو ذکر کیا، ابھی میں اسی ایگزامپل کو ہی فالو اپ کر رہی ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ کلاؤڈ کی ڈیٹا بیسز اگر آپ استعمال کریں ہیں یا نہیں کر رہے. اگر کلاؤڈ کی نہیں کر رہے تو یہ آپ کی کسی اور سرور پہ لنک دے دیں گے تو یہ ڈیٹا بیس وہاں پہ ریپلیس ہو جائے گی. اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی موبائل ایپ سے انفارمیشن آ رہی ہوگی، کنٹینیوسلی آ رہی ہے کیونکہ آپ گیم ڈیولپ کر رہے ہیں اور ریئل ٹائم کا مطلب ہے کہ ہر لمحے جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں، یوزر کے ایونٹس ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ اسٹیپ نمبر 1 کیا ہے کہ جو معلومات آپ کی آ رہی ہیں وہ آپ کے پاس ادھر آ گئی ہیں. اسٹیپ نمبر 1 ہو گیا. ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کر لیا جو آپ کے پاس کلاؤڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں یا سرور مشین کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. یہاں پہ آپ نے ETL کے تھرو لوڈ کر لیا. ETL جو ہے نا یہ ایک بڑی کامن ٹرمینالوجی ہے جس کا مطلب ہے ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ. انفارمیشن ڈیٹا بیس سے جو ضروری ہے وہ نکالو، اس میں تبدیلی لے کے آؤ اور اس کو کسی اور جگہ پہ سیو کر دو یا کسی اور ڈیٹا بیس میں یا ٹیبل میں سیو کر دو. تو یہ ایک شارٹ ورڈ ہے، مے بی آگے بھی جا کے کہیں آئے گا، اس کو تفصیل میں دیکھ لیں گے. یہ اسٹیپ نمبر 2 ہے. تھرڈ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے جو بھی انفارمیشن آئی آپ نے اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دیا. پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر انالیسس کیا. ٹھیک ہے. کیوریز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کی. انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ 10 لاکھ انٹریز ہو گئی تو آپ اس طرح کے سوال پوچھیں کہ اچھا جو سیلز ہیں یا ڈبل روٹی کتنے لوگوں نے خریدی. ٹھیک ہے. ایک انفارمیشن ہے نا جو آپ پورے ٹیبل کے اوپر سے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. پھر یہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ویژولاائز کر کے دیکھو گرافس کی شکل میں کہ آپ کی انفارمیشن کیا آ رہی ہے. تو اب یہاں پہ فائنلی آپ کا کیا ہوگا، آپ کی جو رپورٹنگ ہے، جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ اس اینڈ پہ بیٹھا ہوگا اور وہ دیکھ رہا ہوگا سیلز پرپزز کے لیے جو اس نے کیوریز آپ کو کہا ہوگا کہ آپ کی ویب کے اوپر یہ سوالات یا یہ رپورٹس یا یہ گرافس جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور آپ وہ ڈیولپ کر کے اس کو دے رہے ہوں گے. تو یہ جو آپ کا پورا ڈیٹا سسٹم اس طرح سے شو ہو رہا ہوگا. اب اگر یہ ہو جائے کہ آپ کے سسٹم میں وہ یہ پروویژن ڈال دے کہ آپ کی ایپ کو آف لائن چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب اس لیول پہ کیا چینجز آ رہی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ میم ٹائم ہو گیا. یہ سوال نہیں ہے میرا، سوال یہ ہے کہ چینجز کیا آ رہی ہوں گی. میم جو ڈیٹا بیس ہے وہ پھر اگر آف لائن ہے تو اپنے ڈیوائس پہ اسٹور ہوگی اسٹوریج کے اندر. بالکل شاباش سے یہی ہو رہا ہوگا کیونکہ آپ جیسے میں نے بتایا کہ جہاز میں سفر کرنا ہے یا کہیں اور جانا ہے تو انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے. اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کی ایپ رانی نہیں ہوگی. تو یہ تو نہیں نا ہم کر سکتے. تو ہم پھر یہی کریں گے کہ لوکلی انفارمیشن سیو رکھیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہوتی ہے تو آپ کلاؤڈ کے اوپر وہ ڈیٹا وہ انفارمیشن سینک کر دو گے، بھیج دو گے اور یہاں پہ پھر وہی سارا کام ہو کے یہاں کلائنٹ کو شو ہونے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب لوکل ڈی بی کا مطلب ہے کہ موبائل ایپ کے اوپر فزیکلی وہ ڈیٹا بیس آپ نے رکھی ہوئی ہوگی یا ویب جہاں بھی آپ کی وہ ایپ ڈپلوئی ہوئی ہے اور وہ ٹیمپریری ہوگی. مین آپ نے انفارمیشن اپنے سرور پہ بھیجنی ہے اور جب آپ بھیج دیں گے تو آپ لوکل ڈی بی سے اس انفارمیشن کو ڈیلیٹ کر دیں گے اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اوکے. سو اب بس میں اس کو لیکچر کو سمرائز کر رہی ہوں. سو یہاں پہ یہ بات ہے، 2 کنسیپٹس آپ نے دیکھ لی ہیں، ڈیٹا بیسز اور آپ کے ڈیٹا سسٹمز اور آپ کی ڈیٹا لیکس. ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کی مین مشین بن رہی ہوتی ہے اس میں بیسک لیول کے اوپر آپ کے پاس ڈیٹا بیسز ہیں جن کو ڈی بی کہتے ہیں اور ڈیٹا سسٹمز جو ہے وہ کلیکشن آف آپ کے پاس جو ہے وہ جو ڈی بیز ہیں جو آپ کی کمبائن ہو کے کوئی ایک کام آپ کی کر رہے ہیں، کوئی ایک مسئلے کو حل کر رہے ہیں تو وہ پورا ڈیٹا سسٹم بنائیں گے جیسے میں نے پہلے آپ کو دکھایا.
اور ڈیٹا لیک آپ کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کے لیے میں آپ کو ریڈنگ لنک دے دوں گی. تو ابھی بے شک یہاں پہ کتنا ٹائم ہوا ابھی؟ یہاں پہ میں لیکچر کو بے شک کلوز کر دیتی ہوں، لیکن صرف ڈیٹا لیک کے متعلق ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. وہ یہ کہ یہ لیکس جیسے ہوتی ہیں نا پانی کی پورا وہ جنرلی جو لیک ہوتی ہے جس میں پانی کا بہت ذخیرہ ہوتا ہے، ڈیٹا لیکس بھی ہمارے پاس بالکل وہی ہے کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا آ جاتا ہے وہ آپ ایک سینٹرلائز جگہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اب وہ سینٹرلائز جگہ میں ابھی آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل یہ نیٹ فلکس ہے، نیٹ فلکس سے جو بھی اسٹریمنگ سے جو بھی معلومات آ رہی ہیں، ابھی آپ نے اس کے اوپر کچھ کرنا نہیں ہے لیکن اس کو کہیں پہ رکھنا تو ہے، تو آپ وہ سارے پول میں ڈال دیں، ایک پول میں رکھے جائیں اور اس پول سے پھر بعد میں آپ کو جو انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنی ہے وہ آپ کر لیں. تو اسٹرکچر ڈیٹا رکھنا ہے آپ نے، انسٹرکچر ڈیٹا رکھنا ہے تو اس پول میں انسرٹ کرتے جائیں گے. تو امیزون جو ہے نا یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے آپ کو، اور اس میں اسٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا پہ، اس پہ کوئی کام کر سکتے ہیں، انالیسس کر سکتے ہیں. یہ اس لیے بھی اتنا مشہور ہے کیونکہ یہ 99.999% کہتا ہے کہ میں ڈیٹا کی ڈیوریبلٹی دیتا ہوں. یعنی کہ یہ کہ جو آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی سیو رہے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی، اور آپ اس کے اوپر جو بعد میں کبھی کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. 99.99% ڈیوریبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ 100 لاکھ آبجیکٹس کو سیو کرتے ہیں تو آپ صرف ایک آبجیکٹ 10,000 سالوں میں ضائع ہوگا اس میں سے، اتنا چانس ہے. یعنی اتنی زیادہ وہ آپ کو مینٹیننس اس کے اوپر جو ڈیوریبلٹی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو بس آج کے لیکچر میں یہی تھا، اور کوئی کوشچن ہوپ فلی انشاءاللہ نہیں ہوگا. نیکسٹ کلاس میں تھوڑا سا ڈیٹیلز سے ہم دیکھیں گے ایسٹ پراپرٹیز اور اس طرح کی باتوں کے متعلق. ٹھیک ہے؟ اچھا جی بچوں، کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں. بس 1 منٹ مجھے اٹینڈنس لینے دیں. چلے، جو آج بچے آئے ہیں ان کا ایک ایک نمبر لگا دو اٹینڈنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے بچوں، کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ نو میم. چلیں ٹھیک ہے بچوں، نو میم. جائیں اگلی کلاس میں تشریف لے جائیں. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.